السلام علیکم۔ اپنے بچوں خصوصاً نوجوان اولاد کا تعلق قرآن اور دین سے کیسے جوڑا جائے، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ بچوں کی زیادہ والدین اپنی آخرت کی فکر کریں اور بچوں سے صرف اپنا تعلق خوشگوار کر لیں تو بچے خود بخود قرآن اور دین سے جڑ جائیں گے۔ ہم الٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنے الفاظ اور اعمال سے بچوں کو قرآن کے قریب نظر نہیں آتے، لیکن بچوں کو وعظ، سختی، دھمکی اور لالچ سے قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچپن میں روتے پیٹتے قاری صاحب سے قرآن پڑھنا تو سیکھ لیتے ہیں، مگر جیسے ہی اپنے اختیار کا استعمال کرنا آتا ہے تو قرآن نماز سے بھی بھاگتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو پھر آپ بچے، خصوصاً نوجوان بچے سے تعلق ایک دوست کی طرح گہرا کریں اور دین کی رسی، عبادات اور معاملات کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کا بچہ خود بخود دین کی طرف کھنچا چلا آئے گا۔ اب تعلق کیسے گہرا ہو؟ پہلے آپ اپنے ایک اچھے دوست کی طرح بچے کو غیر مشروط محبت اور عزت دیں اور اس کی نیت، کردار اور صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ سیکنڈ، بچے سے باتیں کریں۔ اکیلے میں روزانہ کچھ منٹ، 1 to 1 اور ہفتے میں آپ سب کے ساتھ مل کر، جیسے فیملی ٹائم ہوتا ہے، سب کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ فیملی ٹائم میں بات کریں، مگر خیال رہے کہ باتوں میں غیبت، حکم، نصیحت اور بن مانگے مشورے سے گریز کریں۔ سنیں زیادہ، بولیں کم۔ تیسرا، 3C کو اپنی اور اپنے بچے کی گفتگو سے خارج کر دیں، یعنی کہ کرٹیسائز، کمپیئر اینڈ کمپیٹ۔ فورتھ، گفتگو میں الفاظ کا استعمال ایسا ہو کہ بچے، خصوصاً نوجوانوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ مثلاً فوراً مسجد جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے اس میں۔ اگر ہم کہتے ہیں تم روزانہ نماز قضا کرتے ہو، الزام ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی، مایوسی، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، وعظ و وعید کرنا۔ اس کے بجائے چلیں ہم سب نماز ادا کر لیں، پھر کھانا کھاتے ہیں یا پھر ہم سب مل کے کھیلتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ مسجد گئے۔ 5th پوائنٹ، فیملی ٹائم میں اپنی زندگی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، عظیم لوگوں اور عام لوگوں کے سبق آموز واقعات سنائے جائیں۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ عام لوگوں کے واقعات سنانے کے لیے بہت اچھی تحریر ہے۔ پھر 6 پوائنٹ کیا ہے؟ بچوں اور نوجوانوں کی دلچسپیوں میں شامل ہوا جائے۔ بورڈ گیمز، اسپورٹس، ویڈیو گیمز، گھومنا، پکانا، باغبانی، جانور پالنا، غرض ہر اس شوق کو اپنانے کی کوشش ہو جو بچے کا شوق ہو۔ خود بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کا علم حاصل کیا جائے۔ اسکالرز مثلاً سلمان آصف صدیقی، ڈاکٹر جاوید اقبال، قاسم علی شاہ وغیرہ کے لیکچرز، کتابیں اور اصلاح نیٹ ورک کی ورکشاپس اور کورسز سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن سے جوڑنے کے لیے روایتی طریقوں کے بجائے جدید طریقے اپنائے جائیں، مثلاً ایسے اسکالرز کے لیکچرز، اینیمیٹڈ سیریز سب کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اور دیکھیں جو نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں اور اتھینٹک ہوں، جیسے نعمان علی خان، مفتی مینک، مفتی طارق مسعود، راجہ ضیاء الحق اور ایسے گروپس سے بچوں کو متعارف کرایا جائے۔ علم دین دیتے ہوں جیسے جمعیت، یوتھ کلب وغیرہ، اور جہاں انہیں بہترین ساتھی بھی مل سکیں۔ خود کو خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن اور دین سے جوڑیں۔ بچے والدین کو تلاوت کرتے، تفسیر پڑھتے، تجوید اور عربی سیکھتے، کورسز کرتے، خطاطی کرتے اور سب سے بڑھ کر اپنے روزمرہ کے مسائل کا حل کتاب عظیم سے ڈھونڈتے نظر آئیں۔ اب اگر بچے قرآن پڑھ بھی نہیں رہے لیکن والدین اور نیک لوگوں کی شکل میں چلتا پھرتا قرآن دیکھ رہے ہیں اور تعلق اچھا ہے، تو یقین مانے آگے جا کر یہی اولاد بعمل مسلمان، قاری، حافظ، عالم، مفسر، مفکر اور متقیوں کا امام بھی بنے گی انشاءاللہ۔ اور سب سے ضروری کام یعنی دعا، نفلی سجدوں میں، تہجد میں، فرض نماز کے بعد
اپنی نیکی کے وسیلے پر دعا مانگیں، بچوں کو چوم کر، ان کا ہاتھ پکڑ کر، ان کو گلے لگا کر بآواز بلند مثبت الفاظ کے ساتھ دعائیں دیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ تعلق بہتر ہو رہا ہے؟ اگر بچہ یا نوجوان اسکول یا کالج سے آتے ہی اپنی باتیں سنانے کے لیے اگر آپ کو ڈھونڈیں، آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں، تو یہ آپ کے لیے شکر کا مقام ہے۔ اب آخری بات، یہ سب تبدیلیاں آپ نے اپنے اندر یکدم پیدا نہیں کر سکتی، نہ ہی بچے کے اندر۔ ایک وقت میں ایک تبدیلی پر کام کریں، اونچ نیچ آئے گی، لیکن صبر سے انتظار کریں کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک بانس کا درخت بھی 4-5 سال تک صرف جڑ پکڑتا ہے اور اوپر کچھ نظر نہیں آتا، پھر یکا یک ایک لمبا اور تناور درخت بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ بہت سے بچے بھی بانس کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کا اپنے بچوں سے بہترین تعلق اور دین سے قربت وہ جڑیں ہیں جو اندر ہی اندر مضبوط ہو رہی ہیں۔ تناور درخت بچوں کا وہ کردار اور ان کی دین سے وابستگی ہے جس کا آپ کچھ عرصے بعد مشاہدہ کر سکیں گی انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ